نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی ان آخری آیات کے متعلق گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آج بھی ایک دو باتیں اسی حوالے سے ذکر کرنی ہیں۔ ایک بات میں نے کہی تھی کہ تمام مفسرین نے تقریباً مغضوب علیہم اور ضالین کی وضاحت کرتے ہوئے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ مغضوب علیہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے یہ یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد یہاں پر عیسائی ہیں اور نصارہ ہیں۔ لیکن ساتھ ہی مفسرین نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس سے مراد صرف یہی دو طبقات نہیں ہیں، بلکہ مثال کے طور پر ان دونوں کا نام پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے جو واضح مثالیں تھیں وہ انہی دو مذاہب کی تھیں، اور انہی کا رویہ سب کے سامنے تھا، اس لیے مثال اور نمونے کے طور پر ان کو پیش کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو قیامت تک ان کے راستے پہ چلے گا، ان کی روش اختیار کرے گا، ان جیسے اعمال کرے گا، تو وہ مغضوب اور ضالین ان دونوں جو ہے وہ اوصاف میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اب دوسری بات، اور یہ جو وضاحت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمائی ہے۔ متعدد احادیث ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام سے، اور ایک مشہور حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر مسلمانوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا، قیدی بنائے گئے، تو انہی قیدی بننے والوں میں میری پھوپھی بھی موجود تھیں، وہ بھی گرفتار ہو گئیں۔ یہ حاتم طائی کی بہن تھیں، عدی بن حاتم کی پھوپھی لگتی ہیں، اب یہ بھی گرفتار ہو گئیں۔ عدی بن حاتم بھی مسلمان نہیں تھا اس وقت۔ اب جب یہ گرفتار ہوئی اور لائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں بوڑھی عورت ہوں، اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتی، پیچھے میرا خامند بھی بوڑھا رہ گیا ہے، تو میرے حال پہ رحم کیجیے، مجھے آزاد کر دیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست سن کر اسے فوراً آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی نے اسے روک لیا، فرمایا یہ جو ساتھ میرے کھڑا ہے نا، اسے کہو یہ تمہیں واپس گھر تک جانے کے لیے ایک اونٹ بھی عطا کرے گا۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ جو حضور کے ساتھ آدمی کھڑا تھا نا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب وہ عورت جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے بتایا ہے آپ اونٹ دے رہے ہیں، تو مجھے ایک اونٹ عنایت کیجیے تاکہ میں اس پہ بیٹھوں اور اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک اونٹنی دی، وہ عورت اس پہ بیٹھی اور گھر پہنچ گئی، اور جا کر عدی ابن حاتم سے کہتی ہے کہ تیرا باپ اور میرا بھائی وہ تو بڑا سخی تھا، لیکن اللہ کی قسم آج جسے میں دیکھ کے آئی ہوں نا، اس سے زیادہ سخی اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اب عدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی اور میں ان سے ملنے کے لیے چلا آیا، حضور سے ملنے کے لیے۔ اب جب میں ان کے سامنے پہنچا تو حضور نے پہلی بات ہی یہ کہی کہ کب تک انکار کرتے رہو گے اور اللہ کی الوہیت کا اقرار نہیں کرو گے؟ کب تک جو ہے وہ منہ پھیرتے رہو گے اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار نہیں کرو گے؟ اب کہتے ہیں کہ یہ بے ساختہ حضور جیسے میں سامنے پہنچا تو حضور نے مجھے یہ جملے کہنے شروع کر دیے۔ اب اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی، کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، صرف پتہ چلا یہ عدی ابن حاتم ہے، یا رسول اللہ عدی ابن حاتم آیا ہے، تو حضور نے مجھے یہ جملے دونوں کہہ دیے۔ اب کہتے ہیں کہ حضور کے کہنے کے انداز میں اتنی سادگی اور اتنا جو ہے وہ تعلق اور اتنا انس تھا کہ میں نے کہا کہ اتنی سادگی اور انکساری اور اتنا تعلق اور اتنے لگاؤ والا انسان تو میں نے آج تک کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کا مزاج جو ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہوگا، لیکن یہ تو نبوت کا مزاج ہے، یہ بادشاہت کا مزاج نہیں ہے۔ کیسو کسریٰ کا اپنا مزاج ہے، دوسرے بادشاہوں کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ان میں اکڑ ہوتی ہے، ان میں تکبر ہوتا ہے، اور یہاں تو وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا تو نبوت اور رسالت کے رنگ سارے نظر آ رہی ہیں۔
اتنی سادگی کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو اپنی عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اور اتنا گول مول کے رہنا کہ میں پہنچا اور پہلی باتیں میں نے سنی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ آج پہلی بار نہیں، صدیوں سے اس شخصیت سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ اب کہتے ہیں یہی وہ اصحاب تھے میرے دل پہ لگے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھ لیا تو کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کون لوگ ہیں؟ اب اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا میں یہودی ہیں، اور ضالین کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں نصارہ ہیں۔ یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ، یہ دو مثالیں۔ اب گویا کہ اس جملے کی تشریح میں یہ دونوں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات فرمائے تھے، یعنی قرآن پاک کی یہ والی تفسیر اور تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ ہے۔ اب جس میں یہ عادات ہوں گی، اور کل وہ عادات کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلام کی دشمنی میں آ کر اس کی مخالفت کرنا، انبیاء کی دشمنی میں کھڑے ہو جانا، اسلام کی راہ روکنا، اہل حق کو مٹانے کی کوشش کرنا، کھل کر جو ہے وہ دشمنی اور مخالفت پہ اتر آنا، یہ یہودیوں کی ایک صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وقتی طور پر تو وہ چپ کر جائیں، سر کو جھکا لیں، لیکن اندر اندر سے سازشیں کریں، اور جب شریعت ان کے سامنے آئے تو پھر اپنی خواہشات پہ عمل کرنے کے لیے شریعت کے حکم کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے ٹھکرانے کی کوشش کرنا، یہ یہودیت کا مزاج ہے۔ آگے جب ان کی بات آئے گی انشاءاللہ سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا ہی ذکر ہے، پھر پورا قرآن پاک جو ہے کس طرح کھول کھول کر ان کی ایک ایک حرکت کو، ان کی عادت کو، ان کے مزاج کو وہ بیان کرتا ہے، اور بتانے سے مقصود یہ ہے کہ ان عادات سے ہم بچ جائیں۔ اور دوسرے جو ہے وہ کون ہے؟ وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کہ وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو دین بنا لیا، اور اپنے نبیوں کی محبت میں غلو میں اتنا آگے بڑھے کہ انہیں خدائی صفات میں شریک کر لیا، انہی کو حاجت روا، انہی کو مشکل کشا، انہی کو الہ مان لیا۔ تو ایک یہ بات تھی، اور دوسری بات جو آج ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز اور بھی قابل توجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے انعام کرنے والی ذات کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے، تو نے انعام کیا ہے۔ اب آگے جب اب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ جن پہ تو نے غضب کیا ہے، جن کو تو نے گمراہ کیا ہے، ان کے راستے سے بچا، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہاں تو کی نسبت رب العالمین کی طرف نہیں کر رہے، یعنی انعام کی نسبت ہم کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ لیکن غضب کون نازل کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرا غضب ہوگا ان پر، تو غضب نازل کرنے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے، ان کو گمراہی کے راستے پہ چلانے کے لیے اختیار کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہی ہے۔ اور قرآن پاک نے اس بات کی الگ لفظوں میں وضاحت بھی کی ہے، من یہد اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ کی ذات ہدایت دیتی ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو۔ من یضلل، اللہ جس کو گمراہ کر دے تو پتہ یہ چلا کہ گمراہی کا اختیار کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ لیکن یہاں پر گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر دو جواب جو ہے یہ مفسرین نے نقل فرمائے ہیں۔ پہلا جواب جو ہے جو مختصر ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں، پہلے جو تھوڑا مثال طلب ہے وہ بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ اب پہلا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر اصل میں نعمت جو ہے یہ خالصتاً صرف اللہ ہی کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں نا، اس میں ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ صرف میرے رب کا فضل اور اس کا کرم ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی نسبت تو ہر حال میں ہوتی ہے اللہ کی طرف ہے۔ باقی رہے گی گمراہی اور ضلالت اور یہ اعمال، اس میں بندے کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ اعمال میں کس کا عمل دخل ہے؟ ہمارا اپنا عمل دخل ہے، اور ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم پر یہ پھٹکار پڑتی ہے کہ ہم یا گمراہی کے راستے پہ نکل جاتے ہیں یا اللہ کا غضب ہم پہ نازل ہوتا ہے۔ ایک جواب تو ہو گیا یہ، لیکن ایک اور جو دلچسپ جواب ہے وہ یہ ہے، اور پورا قرآن پاک کئی جگہوں پر اس کی مثالیں بھی بیان کرتا ہے۔ کیا کہ بے شک کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس سب کے پیچھے قدرت کس کی ہے؟ رب العالمین کی۔ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی ذات نہ چاہے تو کائنات میں ایک تنکا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں دیکھنے میں اچھا نظر آئے یا برا نظر آئے، وہ کرنے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے۔ لیکن
ہر اچھائی کی نسبت جو ہے وہ رب العالمین کی طرف کریں گے، لیکن وہ چیز کو جو بظاہر انسانوں کو دیکھنے میں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ آخر کار نتائج کے طور پر یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، یہ خیر ہے یا شر ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ دیکھنے میں جو چیز شر نظر آتی ہے اس کی نسبت، یا نقصان نظر آتا ہے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنا، یہ ادب کے منافی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہ کریں، اچھی چیزوں کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں۔ اور دیکھنے میں جو چیز مثلا گمراہی ہے، مثلا بیماری ہے، مثلا کمزوری ہے، اس کی نسبت جو ہے یہ اللہ کی، یا اللہ تو نے مجھے کمزور کیا، تو نے مجھے بیمار کیا، یہ لفظ نہ کہیں۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال تو یہ انعمت علیہم، انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، لیکن ذلالت اور مغضوب علیہ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ ایک مثال یہ آ گئی۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے میں، جب وہ قوم کے سامنے اپنے رب کی ربوبیت کا اظہار اور اس کے دلائل دے رہے تھے نا، تو قرآن پاک میں وہ کیا کہتے ہیں؟ الذی ھو یطعمنی، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے۔ مجھے کیا کرتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ ویسقین، وہ مجھے پلاتا ہے۔ اب کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا جملہ آگے ایک لفظ کو چھوڑ کے ذکر کر رہا ہوں، ویشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب تین جملے تو کہہ دیے جی اللہ کی طرف نسبت کر کے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب درمیان میں ایک اور بات بھی کہی ہے، بیمار ہونے کی۔ اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ تین جملے کہہ دیے جی ایک ہی وزن پر، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بیماری کی بات آئی تو وہ کیسے کہیں گے؟ تو وہ بھی اس دل یہ چاہتا ہے اور ترتیب یہ بتاتی ہے کہ کہنا یہ چاہیے تھا، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور بیمار بھی وہی کرتا ہے۔ اور بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی بیمار ہو سکتا نہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے ادب کا تقاضا کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کہتے ہیں الذی ھو یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، وہ مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فہو یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بیماری کی نسبت کی اللہ کی طرف؟ نہیں کی۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کر دی جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہا وہ مجھے بیمار کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اب اس کی مثال اور بھی ایک ذکر کر دوں، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا قرآن پاک میں سورہ کاف میں، اس میں بھی بڑی حکمتیں، بڑے نکات، بڑا کچھ جو ہے وہ قرآن پاک میں۔ وہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں اتنے مسائل بند ہیں کہ انسان کی ساری زندگی لگ جاتی ہے، پھر جب نئی بار پڑھتا ہے کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا ایجاد ہے رب کے کلام میں اور ایسی بلاغت اور فصاحت ہے کہ حیران رہ جاتا ہے بندہ۔ اب وہاں پر بھی بڑے مسائل ہیں، ان میں سے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا؟ مختلف واقعات ہوئے، بچے کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ایک بچے کو قتل کیا۔ اچھا، پھر ایک واقعہ وہاں یہ بھی ہوا، کشتی میں جب پہلی بار سوار ہوئے نا، سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کا ایک پھٹا جو ہے وہ اوپر سے توڑ دیا۔ نئی کشتی ہے، بالکل خوبصورت بنی ہوئی، کوئی نقص کوئی خامی نہیں۔ اب جیسے ہی بیٹھے تو حضرت خضر نے اوپر سے جو ہے وہ ہتھوڑے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ایک پھٹا جو ہے توڑ کر پھینک دیا۔ اب کشتی خراب ہو گئی، اس میں عیب پیدا ہو گیا۔ اب ایک واقعہ یہ تھا جس پہ حضرت موسیٰ چپ نہ کر سکے، یہ کیا کیا ہے؟ بغیر کرائے کی کشتی پہ بٹھایا اور اس کی کشتی توڑ دی ہے آپ نے، یہ اعتراض کر دیا۔ پھر تھوڑا جا آگے چلے تو ایک بچے کو کیا کیا ہے؟ قتل کر دیا۔ کھیل رہے تھے بچے، ان میں سے ایک بچے کو بلایا قریب، اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ کہا کہ نہا کے ایک بچے کا قتل، یہ تو بڑا گناہ ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پھر تیسرا کام یہ ہوا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی تھی۔ اب اس دیوار کے پاس جا کے بیٹھے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، کھانے کا کچھ نہیں۔ اب جو ہے وہ گاؤں کے لوگوں سے کھانا مانگا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، کھانے کے لیے دے دو۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ پتہ نہیں کیسی بستی تھی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جب قرآن پاک اکٹھا کیا جا رہا تھا نا، جمع ہو رہا تھا، تو اسی علاقے کے کچھ لوگ جو ہے وہ آئے بھی تھے صحابہ کرام کے پاس۔ یہ جو لفظ ہے فَأَبَوْا، با کے نقطے کو کاٹ دو اور دو نقطے اوپر ڈال دو تو عطاؤ ہو جائے گا۔ فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، اباؤ کا معنی یہ انکار کر دیا، اور عطاؤ کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے
تو کم از کم یہ شرمندگی جو ہماری پوری بستی کے نام لگ گئی ہے کہ مسافر کو کھانا تک نہیں کھلاتے، یہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ کم از کم ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک نقطہ بھی نہیں اوپر ہو سکتا ہے نہ نیچے ہو سکتا ہے، جو کچھ اس میں ہے بس وہی ہوگا اب قیامت تک۔ تو بہرحال یہ ایک جو ہے وہ لطیفے کی بات تھی، علمی بات تھی۔ اب دوسری بات جو میں ذکر کر رہا تھا، جو مثال میں دے رہا ہوں، اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر ان تینوں واقعات کی جب وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے کیوں کیا تھا۔ اب پہلا کام کیا کیا تھا، پھٹا جو ہے وہ توڑ کر کشتی میں عیب پیدا کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو کشتی تھی وہ یتیم چھوٹے غریب بچوں کی تھی، نادار لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، اس پہ جو ہے وہ اپنی مزدوری کرتے تھے، اور بادشاہ جب بھی کوئی خوبصورت اور نئی کشتی دیکھتا تھا اس کو اپنی ملکیت اور قبضے میں کر لیتا تھا، کوئی ٹوٹی پھوٹی ہو، کوئی کہیں سے خراب ہو، اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب مجھے پتہ تھا یہ پکڑ لے گا کنارے پہ جا کر، ان بیچاروں کا روزگار بند ہو جائے گا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَهِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب پیدا کروں۔ اب عیب پیدا کیا نا، بظاہر دیکھنے میں کیا تھا؟ عیب، انجام کار کے لحاظ سے خیر تھا، لیکن آغاز میں کیا تھا؟ عیب تھا۔ اب عیب کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَهِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب پیدا کر دوں، یہ عیب میں نے پیدا کیا۔ اللہ کے کہنے سے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے نا وہ سارے کام، تو نسبت یہ اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے۔ میں نے چاہا، فَأَرَدْتُ، میں نے چاہا، أَنْ أَهِيبَهَا، کہ اس میں عیب پیدا کر دوں۔ ایک بات یہ تھی۔ اب دوسری جو بات تھی، بچے کو قتل کر دیا۔ اب اس میں دونوں پہلو ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ بچے کو قتل کیا، بظاہر دیکھنے میں یہ نقصان، گناہ اور عیب ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ یہ بچہ جب قتل ہوگا تو اس کے والدین کو اس کے بدلے میں ہم اس سے اچھا بیٹا عطا کریں گے، یہ کل ان کے لیے دین کی گمراہی، ضلالت اور کفر کی وجہ بنے گا، اس لیے اس کو تو یہاں سے کرنا ہے ختم، ایک نیک اور صالح بیٹا اس کے بدلے میں ہم نے عطا کرنا ہے۔ اب جو ہے دونوں کام تھے اکٹھے ہو رہے ہیں نا، ایک برائی اکٹھی ہو رہی ہے بظاہر دیکھنے میں، دوسرے اچھائی اکٹھی ہو رہی ہے۔ اب جو وہ اللہ کی طرف بھی نسبت کی، اپنی طرف۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، اللہ نے میں نے چاہا کہ اسے قتل کر دوں، اللہ نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اچھا بیٹا دے دوں۔ اب دونوں چیزوں کو کیا کر دیا؟ اکٹھا۔ اب آ گئی تیسری بات کہ وہ جو دیوار ہم نے تعمیر کی تھی، دیوار گر رہی تھی، گرنے والی تھی، ان دونوں نے کیا کیا؟ اس کو تعمیر کر لیا، دیوار بنا لی۔ اب دیوار بنانے میں بظاہر دیکھنے میں اچھائی ہے، یہاں کوئی عیب نہیں ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرا رب یہ چاہتا تھا۔ اب وہاں کیا؟ اب یہ نہیں کہا میں یہ چاہتا تھا، جہاں عیب کی بات آئی تو کہا میں یہ چاہتا تھا، یہاں عیب، خیر اور شر دونوں کی بات آئی، فَأَرَدْنَا درمیان میں وہ جملہ کہہ دیا، اور جب آخر میں صرف جو ہے وہ خوبی ہی کی بات آئی تو اس خوبی کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرا رب یہ چاہتا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا ادب سکھایا گیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو حقیقت میں وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بظاہر دیکھنے میں اس میں کسی قسم کی کوئی خامی اور کمی نظر آ رہی ہو، تو بڑوں کی طرف، اللہ کی طرف، اپنے نبی کی طرف، بڑی شخصیات کی طرف، یہاں تک کہ اپنے سے عمر میں اور علم میں بڑے کی طرف بھی ان کو کوئی ایسا جملہ کہنا کہ جو بظاہر دیکھنے میں ان کا عیب، ان کی خامی یا نقص کا اظہار کر رہا ہو، ایسا جملہ کہنا یہ سوء ادب ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، تو ایسا جملہ ہمیں اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہیے۔ یہ ادب سکھانے کے لیے یہاں یہ انداز اختیار کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور ضالین اور مغضوب علیہم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی ہے، حالانکہ سب کچھ کائنات میں کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مختصر تشریح مزید تھی جو آج ذکر کر دی ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کے بیان میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔